اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنا کرو اور اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کا معجزہ ہونا اور اس قرآن کا انسانی ضمیر کے اوپر اثر انداز ہونا اس آیت سے صاف ثابت ہے۔ مشرکین نہیں کہہ سکتے تھے کہ قرآن میں کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے اس کو سنا نہ کرو، لا تسمعوا، اور اگر کہیں سنایا جائے تو پھر شور مچا کر کے قرآن کے مطالب جو ہے وہ تمہارے ذہنوں میں نہ آنے دو، کیونکہ قرآن کے اندر ایک معجزاتی اثر ہے۔ مکہ والے باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے کہتے تھے خبردار، یہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک جادوئی اثر ہے، وہ کلام سناتے ہیں، اس سے تم لوگ گمراہ ہو جاتے ہو، اس قرآن کو مت سنا کرو۔ جو بھی مسلک، جو نظریہ جو ہے وہ مبنی پر حق ہوتا ہے، وہ کسی کو سننے، کسی کو پڑھنے کی پابندی نہیں لگاتے۔ قرآن مجید کا بھی حکم یہی ہے کہ ہر بات سنو، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، بہتر کی پیروی کرو۔ سننے کے لیے منع نہیں کیا جاتا حق پرست والے، حقیقت والے۔ جو حق اور حقیقت سے دور ہے وہ حقیقت سے بھاگتے ہیں، علم سے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں نہ سنا کرو، اس قرآن کو نہ سنا کرو۔ اگر قرآن مبنی بر حق نہ ہوتا تو لوگ یہ کہتے اگر سن لو، دیکھو کیا کہتا ہے، تم ان کی بات سنو نہ تو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ یوں ہوتا ہے، ایک فریب دینے والا، دھوکہ دینے والے کے ساتھ جو ہے اس طرح پیش آتے ہیں لوگ۔ اور جب کسی کے ہاں منطق اور دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ اس طرح کے شور وور مچا کر کے بات جو ہے وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ بس ہم کفار کو ضرور سخت عذاب چکھائیں گے اور انہیں ان کے برے اعمال کی بدترین سزا ضرور دیں گے۔ یہی آتش دشمنان خدا کی سزا ہے، اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، کافروں کے لیے ایک شدید عذاب جو ہے وہ ہوگا، اور یہ عذاب شدید جو ہے وہ کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ عذاب شدید کہاں سے آیا ہے؟ عذاب شدید آیا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اپنے عمل کا پاداش، ان کے اپنے جو ہے وہ کردار کا نتیجہ ہوگا، نہیں کہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا اور ان کے اوپر عذاب مسلط کرے گا۔
انہوں نے خود اپنے اعمال سے اپنے لیے تیار کیا ہوا عذاب ہے، اس کے ساتھ اس کا واسطہ پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کی جزا نار ہے، آتش ہے۔ یہ انہوں نے خود دنیا میں تیار کر کے آیا ہے آتش۔ لہم فیہا دار الخلد، اس آتش جہنم میں ان لوگوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ چند دنوں کی بات نہیں، ہمیشہ کا گھر ہے دار الخلد، عذاب میں ہمیشہ رہنا ہے، انتہا نہیں ہے، دائمی عذاب ہے۔ اور جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، ہمارے آیات کا انکار جو کرتے رہے ہیں اس کے قدرتی جزا ہے، طبعی جزا ہے، اور اس کے لیے کوئی مداوع نہیں، کہتے نہ خود کردہ علاج نیست۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، اور کفار کہیں گے ہمارے رب جنوں نے اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا وہ دونوں کو ہمیں دکھا دے تاکہ ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں، تاکہ وہ خوار ہوں۔ لیکونا من الاسفلین، اضلانا من الجن والانس، جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے۔ دنیا میں فریب کار شیاطین انس جن جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مختلف عناوین سے دھوکہ دیتے ہیں۔ خود کش حملہ کرنے والوں کو لوگ کہتے ہیں کہ سیدھے جنت جانا ہے، جو قرآن کی صریح آیات کی خلاف ورزی کر کے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ بے گناہ لوگوں کے لیے وسعد اللہ معتقدین کو دھوکہ دیتے ہیں کہ سیدھا جنت جانا ہے، اور وہ آتے ہیں خود کش حملہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، اور بری طرح۔ اول تو اپنے آپ کو مارنا، خود کش حملہ کرنا، یا اپنے آپ کو مارنا جو ہے وہ حرام ہے، وہ جہنمی ہے۔ اور دوسرا، اپنے آپ کے مارنے کے ساتھ بہت سے بے گناہ لوگوں کو بھی مار ڈالتے ہیں جنت جانے کے لیے۔ مسجدوں میں نمازیوں کو مار ڈالتے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو اور بیچارے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ جنت جانا ہے، یعنی جنت جانا ہے اس عمل کے ذریعے جس کے لیے جہنم کا ابدی عذاب ہے۔ جی، قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے کہ ارے نہ وہ کہاں ہے جن لوگوں نے ہم کو خود کش کے لیے تیار کیا تھا اور ہمارا یہ انجام ہوا، تاکہ ہم ان کو پاؤں تلے رون ڈالیں، ذلیل کریں ان کو کہ تم نے ہم کو عذاب دیا ہے، تم نے ہم کو جہنم رسید کیا ہے۔ بہت بیچارے ہیں وہ لوگ جو اس قسم کے دھوکوں میں آتے ہیں اور خود کش حملے کرتے ہیں۔ خود کش حملہ تو اپنی جگہ اس سے ایک کمتر کام ہے جو آسان ہے، جہنم جانے کا ایک آسان ترین ایک راستہ ہے، بہت آسان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگاہ رہنا ہے۔ ہماری یہ بات جو بھی سنے گا وہ اس بات سے آگاہ رہیں، کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہیں، خبردار۔ جی، روایات ہے
صحاح میں، اہل سنت کے صحاح میں، اور شیعہ مصادر میں بھی، دونوں میں موجود ہے، من کفر اخاہ المؤمن فباء بہ احدہم، اور اپنے کسی بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوتا ہے۔ جس کو کافر کہا ہے وہ حقیقتاً کافر ہے تو چلو جان بچ گیا، ہاں جی، اس کی جان بچ گئی۔ اگر وہ حقیقتاً کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، اس نے اس مسلمان کو کافر کہا ہے تو یہ خود کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی ہماری تکفیر کرتا ہے تو ہم کو خطرہ نہیں ہے، تکفیر کرنے والوں کو خطرہ ہے۔ خبردار کسی کی تکفیر نہیں کرنا، کسی کو کافر نہیں کہنا۔ آپ کے سامنے اسلامی تاریخ جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے ائمہ کے ساتھ لوگ جنگ کرتے رہے، جنگیں ہوئی ہیں، ائمہ نے کبھی نہیں کہ ان کو کافر کہا۔ اخواننا بغى بعضنا على بعض کہا، کافر نہیں کہا۔ کافر کن لوگوں نے کہا؟ یہ کافر کافر کہنے کا رواج خارجیوں نے ڈالا ہے۔ خوارج نے کہا کافر ہے، کافر ہے۔ اور حکمین کے مسئلے میں تاریخ اسلام میں خوارج سے پہلے کوئی کسی کو کافر نہیں کہا کرتا تھا، بعد میں یہ رواج چلا ہے، اور آج کل تو بہت عام ہے، آسانی کے ساتھ تکفیر کرتے ہیں، اور اس بیچارے تکفیر کرنے والے کو یہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ یار وہ اگر کافر نہیں ہے تو میں خود کافر ہو جاؤں گا، یا اقلاً کم از کم خلاف احتیاط ہے۔ خود کش چھوڑو، کافر کہنے سے آپ جہنم جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ مت کہو کسی کلمہ کو کافر۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ خوف کرو نہ غم کرو، اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ بھی قابل توجہ آیت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، یہ بت، یہ دوسرے تیسرے جو ہے جن کو ارباب بنا رکھا ہے مشرکین نے، وہ ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور اللہ کو ہم مالک سمجھتے ہیں۔ رب مالک کو کہتے ہیں، ہمارا رب، ہمارا مالک، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، وہ اللہ ہے بس۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہماری جان اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ربنا، ہمارا مالک اللہ ہے۔ ثم، یہ کہنا کافی نہیں ہے، تا دم مرگ، موت تک استقامت بھی شرط ہے۔ جی، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کریں اور اللہ کی ربوبیت کے زیر سایہ رہ کر مر جائیں، ثم استقاموا، استقامت دکھائیں، ادھر ادھر مت ہو۔ جی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو،
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ بڑی بات ہے، اللہ کو رب تسلیم کر لینے کے بعد جن لوگوں نے استقامت دکھائی، استقامت یعنی تا دم مرگ، موت تک استقامت کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے ایک خطبہ روایت ہے، وَقَدْ قُلْتُمْ رَبُّنَا اللَّهُ، تم نے ربنا اللہ تو کہہ دیا، ہمارا مالک اللہ ہے کہہ دیا، فَاسْتَقِيمُوا عَلَى كِتَابِهِ وَعَلَى مِنْهَاجِ أَمْرِهِ، جب اللہ ہمارا مالک ہے کہہ دیا تو استقامت بھی دکھاؤ، علی کتابہ، کتاب اللہ پر۔ یہ اگر اللہ مالک ہے تمہارا تو مالک نے کیا کہا ہے قرآن میں، اس پر استقامت دکھاؤ جی۔ وعلی منہاج امرہ وعلی الطریقۃ الصالحۃ من عبادتہ، اللہ کی بندگی کرنے کا جو صالح درست طریقہ ہے اس کو اختیار کرو۔ ثم لا تمرقوا منها، پھر اس سے ادھر ادھر پھسل نہیں جانا، مروق نکل جانا کہتے، لا تمرقوا، نکلنا نہیں پھر اس راستے سے، ولا تبتدعوا فیہا، اس میں بدعتیں پیدا نہ کرو، نئے طریقے نہ پیدا کرو، ولا تخالفوا عنہا، اس کی مخالفت بھی نہ کرو جی۔ رسول اللہ کی طرف سے ایک روایت ہے، قد قالها اناس ثم کفر اکثرهم، ربنا اللہ تو بہت سے لوگوں نے کہہ دیا تھا لیکن ان میں سے اکثر کافر ہو گئے، کفر اکثرهم، فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام علیہ، موت تک، مرنے تک وہ ربنا اللہ کہتے رہے تو وہ استقامت والے ہیں۔ نفی شرک ربنا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان اور ہمارے وجود کے اوپر اللہ تعالی کا تصرف ہے۔ مالک ہے کہنا، رب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ رب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو مالک سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں کہ آپ کے پورے وجود کے اوپر اللہ کو ہی تصرف کا حق حاصل ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے، اب اللہ رب ہے، لہذا رب کا تصرف ہے ہم پر، اور رب کے تصرف سے ہم ادھر ادھر نہیں نکلتے، تو اللہ رب ہے اب جی۔ اگر اللہ کے تصرف سے باہر نکل گیا تو اللہ رب کے کہنے کے منافی ہے جی۔ لہذا استقامت کی شرط سے مرتد، بدعتی اور منافق جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں، اور ساتھ وہ لوگ بھی خارج ہو جاتے ہیں جو حدیث ما احدثوا بعدک میں شامل ہوتے ہیں، ما احدثوا بعدک حدیث ہے، شیعہ سنی متفقہ حدیث ہے، اختلافی بات ہم نہیں کرتے یہاں جی۔ کبھی کبھار ہم اختلافی بات جو ہے اس پر دلیل دینے کے لیے کرتے ہیں، کسی کا رد کرنے کے لیے نہیں کرتے جی۔ یہ اختلافی نہیں ہے، شیعہ سنی متفقہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر سے
کچھ لوگوں کو بھگا دیا جائے گا تو رسول اللہ فرمائیں گے یہ میرے اصحاب ہے، ان کو بھگاتے ہیں، یہ میرے اصحاب۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، جی آپ کو نہیں پتا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں پیدا کی، احدث انحرافات کیے۔ جی رسول اللہ کے بعد انحراف اور تبدیلی لانے والے جو ہے وہ جو استقامت دکھانے والوں میں وہ شامل نہیں ہوتے، وہ ما احدثوا بعدک میں شامل ہو گئے، استقامت والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ جی ان پر تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ فرشتے ابھی تو آپ کہیں گے اچھا اور استقامت دکھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم پر تو کبھی فرشتے نازل نہیں ہوئے، پھر ہم تو استقامت دکھانے والے نہ ہوئے، کبھی فرشتے نازل ہوئے ہم میں سے کسی کے اوپر؟ نہیں نازل ہوئے۔ جی تو مشکل ہو گیا مسئلہ۔ نہیں پریشانی کی بات نہیں ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں حالت نزع میں۔ جی حالت نزع میں جب اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، یہاں سے رابطہ منقطع ہوتا ہے، دنیا سے رابطہ، موت سامنے آتی ہے، ابھی رمق حیات باقی ہے، موت حتمی سامنے آ جاتی ہے، توبے کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ اس وقت آپ کے سامنے نئی دنیا آنا شروع ہو جائے گی۔ جی اس وقت آپ کی روح جسم کے ساتھ روح کا تعلق کمزور ہو جائے گا، روح آزاد ہونے لگ جائے گی، اب روح ان آوازوں کو سننے لگے گی جو دوسرے لوگ نہیں سنتے، اور ان چیزوں کو دیکھنے لگ جائے گی جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ آپ خواب میں ہوتے ہیں نا، خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خواب میں آوازیں سن رہے ہوتے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خراٹے لے کے سو رہے ہیں اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں، دوسرے پاس بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں خواب میں کوئی آواز، پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سن رہے ہیں، آپ کی روح سن رہی ہوتی ہے نا، جو آواز روح سنتی ہے وہ دوسرے جو روح جسم کے اس میں ہے، پنجے میں بند ہے جو روح، وہ نہیں سن سکتی۔ موت کے وقت روح اور جسم کا رابطہ کمزور ہوتا ہے، اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ اور پھر ان کو بشارت دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں موجود ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، مجھے نہ روایت ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قابض کرتے ہیں، تتوفاہم الملائکہ، یقولون سلام علیکم، فرشتے سلام کریں گے ان پر جن کے روح قبض کر رہے ہیں ابھی، یہ سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اور تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ کہیں گے۔ یہ فرشتے اس وقت نازل ہوں گے، وہ فرشتے نازل ہو کر کے کیا کہیں گے حالت نزع میں، یہاں سے دنیا سے جا رہا ہے مومن، ہاں جی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت دیتے ہیں نا، یہ جنت جانے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہے، موت کے دروازے پہ کھڑا ہے،
یعنی اس وقت یہ جنت کی بشارت دیں گے فرشتے حالت نزع میں جی۔ اور ایک روایت ہے، یہ روایت بھی بہت قابل توجہ روایت ہے، یہ حارث حمدانی سے اس روایت کے مطابق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حارث حمدانی سے فرمایا، یا حار حمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق، یہ اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھ لیتا ہے، من یمت یرنی مجھے دیکھ لیتا ہے، وہ مومن ہو تو بھی دیکھے گا، منافق ہو تو بھی دیکھے گا جی۔ حالت نزع میں مولا حاضر ہوں گے جی۔ اور اگر مومن ہے تو جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں علی علیہ السلام بھی حاضر ہوں گے، اور پھر بشارت دیں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ایک ہی فرمود من یمت یرنی، اے جس نے کہا فرمایا کہ جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، کاش کہ میں دن میں 1000 مرتبہ مر جاؤں تیری دیدار ہو جائے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ ہم وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے جو حالت نزع میں نازل ہوں گے ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر استقامت دکھائی ہے تا دم مرگ، اور موت کے وقت فرشتے ان پر نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، نہ غم نہ خوف، بلکہ جنت کی خوشی مناؤ کہیں گے، اور کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے، وفی الآخرۃ آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہاں تمہارے لیے تمہاری من پسند چیزیں موجود ہیں، اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ تمہارے لیے اس میں موجود ہوں گی۔ کیا بات ہے جی، ابھی مر رہا ہے جی، مرا بھی نہیں ہے، رمق حیات ان میں باقی ہے۔ فرشتے اس قسم کی بشارت دیں گے کہ آخرت میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں مزید تشریح آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔